السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کہانی لے کر۔ تو آئے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یہ واقعہ میرے بابو جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں بابو جان سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا مشہور علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے وہاں پر رونق رہا کرتی تھی۔ رات کے وقت بابو جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ مطالبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا ٹھنڈ بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بج رہے تھے۔ زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت نظر آئی جو کہ ایک برقع پہنی ہوئی تھی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل واپسی روک دی۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیٹ چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل، رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے پہلے 1 کلومیٹر میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ بابو جان نے ان کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہو گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد کے سامنے ہی روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن وقت نہیں، اکیلے رات کو نہ نکلا کریں۔ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ بابو جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی مگر یوں لگا جیسے مانو وزن بڑھ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی۔ ماموں نے موٹر سائیکل روک دی۔ ان کو ایسا عجیب سی کیفیت میں بابو جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپسی نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پر حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل ایک دم سے چل پڑی۔ بقول بابو کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے ان کو پھر کچھ ہوش آیا۔ گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔
بات سنتے ہی لالی ابی جی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہاری تصویر کر کے پھونک دی۔ اس رات بابو جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی کچھ عورتوں کو بلا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا درود کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت بابو بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، کچرے کا ڈھیر تھا۔ اور جو انہوں نے کوارٹر دیکھا تھا وہاں پہ تو صرف اور صرف کچرا پڑا تھا۔ وہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ تو یہی تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک